بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے کہ وہ مالک ہے کل کائنات کا۔ بعد حمد و ثنا لاکھوں کروڑوں درود السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، میں شجاعت علی شاہ پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام روشنی لیے SNZ کے پلیٹ فارم سے، اور اپنے ٹیم کے ہمراہ۔ پروگرام کا جو سلسلہ آپ لوگوں کو معلوم ہے سوالات اور جوابات کا، آج جو سوال کرنے جا رہا ہوں تو امید ہے کہ بہت پسند آئے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ، اور اس میں ایک جو باریکیاں ہیں جس میں ہم مغالطہ کر جاتے ہیں، آج اس کی وضاحت ہو جائے گی مفتی صاحب کی جانب سے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں پروگرام کی جانب اور سوال کی جانب۔ جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں ان کی جانب چلتے ہیں۔ جو شخصیت ہے ان کا نام ہے مفتی حضرت پیر سید نور زمان نقشبندی شاذلی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت، کیسے ہیں حضرت؟ خیر خیریت سے؟ حضرت آج کا جو سوال ہے اس میں نے سوال کی جسارت اگر آپ کی اجازت تو کر سکتا ہوں؟ بالکل۔ یہ کرنے جا رہا ہوں بڑا محتاط رہ کر کہ عموماً آپ نے بھی سنا ہوگا یا آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ گزرا ہوگا کہ جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والے صحابی، تو کیا خواب میں جن کو حضور کا دیدار ہو یا کسی بزرگ کو عالم کشف میں یا حال میں حضور کا دیدار ہو جائے، کیا وہ صحابی کہلائیں گے؟ اس کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ ہماری بات اتنی ہے کہ راز زندگی تم ہو، ہماری بات اتنی ہے کہ راز زندگی تم ہو، تمہارے راز تم جانو، تمہارے راز رب جانے۔ اللہ سبحان اللہ۔ میرے واجب محترم سامعین، اصل بات یہ ہے کہ صحابی جو ہے وہ وہی ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت اختیار کر لی، یا کسی نابینا صحابی نے آواز سن لی حضور کی براہ راست، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ ان کو بھی نہیں کہا جاتا جو حضور کے دور میں ایمان لائے مگر حضور کے دیدار سے محروم رہے، ٹھیک، جیسے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ افضل التابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ پہلے کسی دور میں ایک رائے تھی فقیر کی، مگر بعد میں اس لیے رجوع کر دیا کہ ایک روایت اس کے سامنے آ گئی کہ اس میں حضور نے ان کو افضل التابعین ہی فرمایا۔ وہ کہ وہ روایت صحت کے اعتبار سے جو بھی ہو، مگر جو نسبت حضور کی طرف ہو جائے اور وہ تو امت تابعین پر متفق ہے، تو یہ صحابی نہیں ہوتا، اور نہ اس سے ہر کسی کو، لیکن یہ کہیں گے کہ اب آئے اس شخص نے جو خواب میں دیکھا ہے، تو حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھنا گویا اس نے مجھ کو ہی دیکھا ہے، کسی اور میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا ہرگز۔ مگر یہاں سے چند چیزیں ایک بات عرض کر دوں کہ حضور کے چہرہ انور میں، زبان مبارک میں، ان کے الفاظ میں کوئی شیطان تصرف نہیں کر سکتا، مگر پہنچنے سے پہلے آپ کے کان میں شیطان تصرف کر سکتا۔ اچھا، یہ ہے؟ جی، اس لیے صوفیاء نے ہر چیز کے لیے معیار ظاہر، کیونکہ اب یہ جو روایات ہے قرآن یا آپ علیہ السلام سے ہمیں خبر پہنچی ہوئی ہے، تو یہ ظاہری ہے۔ تو جب خواب کا اور اس کا وہ آتا ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے، لیکن یہ جب دونوں کی مماثلت میں آ جائے گا تو یہ قوی ہو جائے گا، زیادہ مشاہدت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کے اس کو اس کا انکار کیا جائے، انکار تو ہم نہیں کر سکتے۔ کسی کو کشف ہوتا ہے خیالی ہے، مگر یہ علم جو ہے، کشف علمی جو ہے وہ معتبر ہوتا ہے اس میں، کیونکہ وہ اصول میں نے پہلے ہی بیان کر دی کہ جی قرآن و سنت کے حساب سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ خیال میں آیا ہے کشف حقیقی ہے، خیالی ہے، تو جو حقیقی ہے یہ علم کے ساتھ ہے، جو حقیقی ہے وہ علم کے ساتھ ہے، علم ملے گا اس کو۔ علم، ٹھیک۔ بس آسان سی تعبیر یہ ہے کہ حضور کو دیکھا خیر ہے، صحیح، کیونکہ حضور کیا ہے؟ رحمت ہے، سراپا خیر۔ انشاءاللہ اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیں۔
اسے اپنے احکام فوراً وہ نہیں کرنے چاہیے جب تک کہ کوئی ماہر تعبیردان ان کو نہ بتائے. ٹھیک. اکثر لوگ سوچتے بھی ہیں تو خیال اچھا ہے، حضور تو نظر آ رہے ہیں ان کو تو خیال اچھا ہے، مگر اس سے اس کا علمی مقام دیکھا جائے کہ اس کا علمی مقام کتنا ہے، کہ آیا اس کا علمی مقام ہے کہ نہیں ہے. تو جو نسبت والوں کو ملے گا تو اسے علم بھی ملے گا، سبحان اور جس کو نسبت والوں کو نہیں تو فیض تو حاصل ہو رہا ہے، واہ. فیوزات اور برکات تو نصیب ہو رہی. ایک چیز بابرکت ہے اور ایک نسبت ہے، اس میں فرق. اکثر لوگ خیالات میں جی حضور کی زیارت ہو رہی ہے، تو کیٹیگری ہیں لوگوں کی، باقی کافی دقیق مسائل اس میں موجود ہیں، مگر کیونکہ میں عام سی بات ہے کہ خیال اچھا ہے، اور اگر کوئی چیز شریعت کے متصادم نہیں ہے ظاہر میں یا اس کے، تو اس میں بھی اختلاف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ایک آدمی نے دیکھا نہیں جھوٹ بھی بول سکتا ہے، مگر اب ہم اس کا پہچان تو نہیں کر سکتے کہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، تو خاموشی بہتر ہے. خاموشی بہتر ہے. ٹھیک ہے. خوابوں کی تعبیر بھی ہوتی ہے، اور جو تعبیر جانتا ہے تو وہ خواب کی نوعیت سے یا کشف کی نوعیت سے صحیح معبر یا صحیح علم والا آپ کو بتائے گا کہ اس کا اصل معنی کیا ہے، اس کی صحیح تعبیر کیا ہے. کیوں کہ خواب کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ حالانکہ انبیاء کا خواب وحی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب دیکھا کہ ابو جہل جو ہے وہ طواف کر رہا ہے کعبہ کا، مسلمان ہو گئے، لیکن وہ خواب ان کے بیٹے پہ پورا ہوا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے. کہاں سے چل کے کہاں. صحیح. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ مینڈا ذبح کر رہے، بیٹا ذبح کر رہے، مگر تعبیر مینڈے پہ پوری. یہ تو انبیاء کا خواب ہے جو وہی ہے. وہی ہے بالکل. کوئی جب وہ تعبیر پر آ گیا اور اس کے معانی اس کے مخالف آ رہے یا اس کا ظہور بھی کبھی کبھی مخالف ہو رہا ہے، تو پھر عام لوگوں کے خواب تو 3 درجے پر ہے، لیکن حضور کے خواب میں بہت احتیاط ہے. ایک تو جب تک کسی ماہر کو خواب نہ سنایا اس وقت تک کسی بھی چیز پر، جس میں علم پوشیدہ ہوتا ہے. بعض معبر ہے، الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بڑی چیزوں میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سی وہ نقطے اللہ کھول دیتے ہیں اس خواب میں کہ اس میں یہ فقہ کی طرف کہاں جا رہا ہے، تصوف کی طرف کہاں جا رہا ہے، حال کی طرف کہاں جا رہا ہے، یہ سب کھل جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اکثر ایسے خواب آئے کہ جن کو لوگ دیکھ کے دھنگ رہ گئے، تو میں نے پھر اس کی تعبیر بھی دی ان کو. اس کی وجہ ہے کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ جہاں سرکار کا ذکر ہے تو اس میں بھی احتمال ہے کہ جھوٹی روایتیں بھی تو حضور کے نام سے لوگ گھڑتے ہیں. اللہ بچائے ہم سب کو. بے شک. تو کوئی جھوٹ بھی سنا سکتا ہے، مگر اس کا فیصلہ تم کون کرنے والے تو خاموش ہو. اس کا اب ہم کیا دیکھیں گے کہ آیا یہ قرآن و سنت کے مطابق کتنا ہے، ٹھیک. اس میں اشارہ کہاں ہے. مگر اہل دل کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خواب اس نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. اتنے رجال اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے علم پیدا کیا اس کے لیے بندہ پیدا نہ کیا. سبحان اللہ. کیا خوب کہا حضرت، کیا خوب. تو آسان سی تعبیر ہے، اسی پہ رہے کہ جسے حضور نظر آ گیا خواب کی، تو اچھے لوگوں کے لیے بشارت، اس میں مبشرات سے خالی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس میں خیر ہی خیر ہے. آپ علیہ السلام کی جو ہے نا تعبیرات جو ہے نا یہ بہت اعلیٰ ہوتی ہے، انکار کیا بھی نہیں جا سکتا. اور اگر احکام کی اجازت نہ دے اور نہ دے سکتے تو مبارک تو ہے. تو جن کو نظر آ رہے ہیں ان کے لیے مبارکباد. ماشاء اللہ. تو اگر سچے ہیں، سچ کے ساتھ ہیں تو بہت اچھے ہیں. بعض اوقات آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جی جوڑ دیا جاتا ہے. اللہ ہمیں ایسے جھوٹ سے بچائے رکھے ہمیشہ. آمین. کیونکہ لوگ واقعات پر، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ علماء نے بعض چیزوں کی جو وہ دی ہے رخصت یا سختی کی ہے تو اس میں کچھ وجوہات ہوتی ہے. یعنی کہ بعض اوقات یہ بطور علاج کی سختی ہے، بطور انکار سختی نہیں ہوتی. جیسے شوگر کے مریض کے لیے کہا جاتا ہے کہ یار یہ مت کھاؤ. صحیح.
وہ باز تو نہیں آتا تو سختی کر دیتے. حالانکہ مٹھائی اس پہ حرام نہیں ہے مگر اس کے لیے بہتر نہیں ہے. کیا بات کہی. اسی وجہ سے احتیاط برتنی چاہیے. لیکن جس نے حضور کو حقیقتی خواب دیکھا ہو، سچا خواب دیکھا ہو، تو کسی صحیح ماہر کو بتائے، یا مکاشفات اگر کوئی کسی پیر کا مرید ہے تو مکاشفات بھی آتے ہیں، خیال بھی آتا ہے، تو اپنے مشائخ جو ماہر مشائخ سے ذکر، اگر ان کے مشائخ سے ان کو تشفی نہیں ہوتی تو پھر کسی ماہر کو تلاش کر لیں کہ اس کی صحیح تعبیر دے. اچھا حضرت، جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ خود سے بھی کچھ باتیں حضور سے منسوب کر لیتے ہیں، تو مجھ خسیس دماغ رکھنے والے کے لیے حساب سے تو اللہ معاف کرے، مطلب مناسب تو ہے نہیں. اور جو یہ لوگ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کافی ایسا ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ اللہ جانتا ہے کہ اب وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. آپ والی بات کہ وہاں خاموشی بہتر حکمت عملی ہے، خاموش ہو جائے. مگر جو خود سے منسوب کرتا ہے اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں تو جو دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے. حضور نے فرمایا جس نے جھوٹ کی نسبت میری طرف سے یا کوئی کلام میں نے نہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ حضور نے، چاہے خواب ہو چاہے کچھ بھی ہے، لیکن نسبت کیونکہ حضور کی طرف ہے. جس نے بھی کی، جھوٹا دیکھا یا وہ دیکھا، مثال کے جھوٹ بول دیا، دیکھا نہیں، جھوٹ بول دیا، یا کوئی چیز منسوب کر دی نبی کی طرف جھوٹ سے، تو حضور نے فرمایا جس نے جھوٹ کی نسبت میری طرف کی. مثال یہی ہے کہ بھائی اس نے دیکھا تو نہیں بلکہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے اور بات جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ بات واضح ہو گئی. ٹھیک. اچھا حضرت، وہ سخت وعید ہے یہ. اللہ معاف فرمائے، اللہ اللہ بچائے. جب حضور کے زبان مبارک سے جو وعید آ جائے تو اس سے ڈرنا چاہیے. اس لیے میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ بہت دقیق مسائل ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے بالکل انکار کرتے ہیں، یہ چیز ہوتی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا، بعض اتنا وہ کرتے ہیں کہ بس اللہ خیر سے. اپنا جو ہے نا مارکیٹ چمکانے کے لیے بعض تو ایسے بھی بول دیتے ہیں. تو بعض کے خواب تو، مگر میں ایک تعبیر آسانی سے دے دیتا ہوں کہ جو سچا ہوتا ہے وہ ظہور پذیر ضرور ہوتا ہے. آیا کیا بات کرو، ختم ہو گئی یہاں پر تو بات ختم جو ہو سچ گئی. بولے گا وہ ظہور پذیر ظہور ہوگا. پذیر ہوگا. اور اللہ ہم بس لوگوں کو بس باقی جس نے سچ نہیں بولا تو ظہور پذیر ہوتا ہے. مبشرات کی اور رؤیا صادقہ بس یہی ہے، کیونکہ یہ تو اس دنیا کے لیے آپ نے اگر دیکھے ہوں گے تو یہاں بھی اس کا ظہور پذیر ہونا لازم ہے، چاہے دیر ہو یا سویر ہو. اور جس نے سچے خواب دیکھے تو ان کے بھی ظہور پذیر ہوتے ہیں. تو رؤیا صادقہ کا اور رؤیا صالحہ کا مقصد ہی یہی ہے. اچھا حضرت، ایک بات آئی، اگر آپ کی اجازت تو پوچھ لوں. بالکل. بات یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے مجھے ایک نقطہ دیا تو الحمدللہ بات سمجھ میں آئی، بالکل واضح بھی ہو گئی. کیا یہ جو بات آپ نے کہی کہ وہ جہاں سے حضور کو اگر جس نے دیکھا وہ بالکل حضور کی حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ جس نے مجھے دیکھا وہ اس نے مجھے ہی دیکھا، تو آپ نے ایک بات کہی کہ وہاں سے بات آئی آپ کے کانوں میں پہنچنے سے پہلے اس میں تصرف تو کیا ایسے کبھی حضور کے ٹائم پہ یا صحابہ کے دوران ایسا کبھی کچھ ہوا ہے واقعہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دنیا میں جو وقت ہمیں گزارا ہے تو اس میں صرف ایک روایت ہے کہ وہ روایت پر بھی کلام ہے سورہ نجم کی. مگر میری عرض کیونکہ علمی لحاظ سے یہ کہ کسی ایک ضعیف روایت کی وجہ سے پورے مستقل کتاب الرؤیا کو رد نہیں کیا جا سکتا. یعنی صحیح حدیث متواتر روایات، قرآن، سنت بھری پڑی اس چیز سے. سبحان. اس میں یہ کہ سورہ نجم میں جب وہ آیت آئی تو اس وقت شیطان نے تصرف کر دیا تھا، صحابہ نے نہیں، کفار نے دوسری آواز سے، کیونکہ صحابہ پہ تصرف نہیں ہو مگر کافر پر تو ہو گیا. تو اس نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ عمار اور محمد کی لڑائی تو ختم ہو گئی. تو بعد میں یہ سورہ نجم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اس میں شیطان نے ایک الگ پیغام، ابھی بات یہاں دوسری حضور نے فرمائی مگر اس نے دوسری کہہ دی. تو اس سے علماء نے یہ استدلال لیا ہے کہ جب حیات مبارکہ، جب دنیا میں آپ کی حیات ہے اس کے اندر جب شیطان نے ایک تصرف کیا، یعنی پیغام تو حضور نے الگ فرمایا نا بس، لیکن بات دوسری پہنچ گئی. ٹھیک. تو زندگی میں کیا ہے، تو اس کی وجہ سے خوابوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس نقطے پر آتے ہیں، صرف یہ نقطہ ہے اہم کہ آیا اس چیز کو رد کیا جائے تو کسی صحیح اس میں علم ہونا چاہیے.
پھر جب تعبیرات کی لڑائیاں ہوں گی تو پھر ان کو بٹھاؤ اور ان سے سوال کریں گے. لڑائی تو نہیں ہوئی تو جس کی مضبوط ہوگی وہ قرآن و سنت کی دلیلیں بھی دے گا کہ یہ میں اس طرح سے دلیل دے رہا ہوں تو میں ادھر سے دلیل دے رہا ہوں, میں ادھر سے دلیل دے رہا ہوں. یہ تو حضور کے خواب ہے. عام جو رؤیا صالحہ ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا, اس میں تعبیرات موجود ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک ہے انکار کرنا. بعض نے کہا جی آج کے خواب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. تو میں نے ان سے جواب میں کہا کہ بھائی ان سے کہو کہ انسان اور گدھے میں فرق اتنا ہی ہے کہ جانوروں کو خواب نظر نہیں آتے مگر کشف ہوتا ہے. حس تیز ہے ان کی بھی, حواس ان کی بھی بہت تیز ہے, انسانوں سے زیادہ تیز ہے جو آپ معیار بنا رہے ہو. جانور خواب نہیں دیکھتے مگر انسان دیکھتے ہیں. واہ یہ فرق ہے. سبحان. انبیاء خواب دیکھے ہیں, صحابہ خواب دیکھے, اولیاء خواب دیکھے. انسان کیسے کہہ سکتے خواب نہیں دیکھ سکتے؟ سارے خیالی تھوڑی ہوتے, رحمانی بھی ہوتے. یہ علم ہے اور اہل علم کے لیے اس کا پرکھنا مشکل نہیں ہے. جو اس کا علم رکھتا ہو, اور جو لوگ جھوٹے خواب سناتے ہیں وہ اپنا نقصان کرتے ہیں. یاد رکھیے سورہ یوسف ایک تو اگر کسی نے جھوٹا خواب سنا دیا اس کی تعبیر ہوگی تباہ و برباد ہو جائے گا, اللہ اس کو سزا دے گا. اور حضور کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے سے جہنمی ہو جائے گا. خطرناک باتیں ہیں. مگر یہ بھی نہیں کہ جس نے دیکھا وہ بھی ڈرے کہ کہیں میں تو نہ جاؤں. تو جس نے دیکھا وہ کسی صحیح عالم کو سنا دے, کیونکہ وہ ہو سکتا ہے بعض میں بڑی مبشرات ہوتی ہیں, نکتے ہوتے ہیں, بعض پوائنٹ ہوتے ہیں جو سمجھائے جاتے ہیں. اور ہر کسی کو نہیں صاحب علم کو بتایا جائے. ہر چیز صاحب علم کو بتائیں. کافی مسائل اس طرح موجود ہوتے ہیں. تو ان چیزوں میں کہ رؤیا کا باب بخاری نے پورا لکھا ہے کتاب الرؤیا, اور اس میں پتہ نہیں تقریباً 39 یا 38 باب باندھے, ایک بھی نہیں. اور ایک روایت جی اٹھا لے ہمارے اگر کی بزرگ کو, پھر سارے بولے جی ہے ہی نہیں. یہ تو بڑی خطرناک چیز ہو جاتی ہے. اصل بات یہاں عوام کو روکنے کے لیے اسلام کا انکار تو نہیں کر سکتے. بالکل. یہ بھی تو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی. پوری کتاب یہ ختم ہو جائے. اب رہا کہ جی فلاں خواب, تو خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اول قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے. جو غلام تھے اس نے بھی خواب دیکھا, جو قیدی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. جی جی بالکل. تو اللہ نے ہمیں جہاں فکر کرتے ہیں کہ احکام کے اندر تو ہمیں فکر نہیں ہے, یہاں حکم ہے. لیکن قصص کے اندر اللہ فرماتے فقصص القصص لعلکم یتفکرون, یعنی یہاں آپ کو فکر کی اشارہ کی اجازت ہے. تو اب ہم خواب کو قرآن سے جب دیکھتے ہیں تو نبی خواب دیکھ رہا ہے, لیکن وہ تو ستارے دیکھ رہا ہے, انسانوں کو تو نہیں دیکھ رہا. بالکل. چاند اور تارے جو ہے نا ان کو سجدہ کر رہے ہیں. وہ غلام خواب دیکھتے ہیں, وہ کافر ہوتے ہیں, مسلمان نہیں ہوتا. وہ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ جی وہ پرندے وہ آگے کہ بھائی کھا رہا ہے اور ایک کو وہ بانٹ رہا ہے. دوسرا خواب دیکھتا ہے بادشاہ سلامت کہ جی 7 گائے آئی, موٹی تاجی وہ سوکھے کو کھا گئی, سوکھی آئی وہ موٹی کو کھا گئی. صحیح دیکھ رہے کچھ. اب یہاں پر سارے وہاں کے اس وقت کے تعبیردان عاجز آ گئے. تو اللہ نے جو علم نکتہ نبی پہ کھولا تھا, اور اب یہ چیز جب ظہور پذیر ہو رہی تھی تو یہ ایک بادشاہ نے دیکھا ہے, ایک غلام نے دیکھا ہے, ایک نبی نے دیکھا ہے. تینوں کا ظہور ہوا ہے. نبی کا خواب تو وہی ہے مگر باقیوں کا تو نہیں. تو انکار تو قرآن نے نہیں کیا کہ اس کے لیے کسی یا ایمان شرط ہے یا غیر ایمان والا, وہ بھی دیکھ سکتا ہے. مومن بھی خواب دیکھ سکتا ہے اور غیر مومن بھی دیکھ سکتا ہے. اس قصے سے ہمیں صاف بات پتہ چل گئی. مگر ایک چیز, تعبیر علم ہے اور علم والا ہی اس کے جواب دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کی برکت سے آپ کو مصر کا حاکم بنا دیا. جو خواب دیکھا گیا تھا اب وہ ساری چیزیں, اب خواب دیکھا بھی خواب, اور اس درجے تک پہنچنے کا ذریعہ بھی خواب ہی بنا. بالکل صحیح. اس کے بعد آپ نے یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دے دی اور وہ وقوع ہے. پھر زبان مبارک نبی کے اس سے جو ہو جائے تو اس کا گھر. تو اس طرح کیا نا کہ جی بالکل بسا اوقات لوگ ایویں ہی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو بندہ عاجز آ جاتا ہے. خوابی بھی بہت لوگ ہوتے, اتنے خواب ہوتے ہیں. تو اب ادھر کے کام کرے ادھر کے کام کرے, ہر 2 منٹ بعد خواب ہی آ رہے ہوتے ہیں.
تو ایسے خوابوں سے بندہ جو ہے نا، یہ خواہ مخواہ کے خواب جو ہے نا وہ بندہ سنتا نہیں کرے گی. میں نے ایک تعبیر دی ہے کہ اچھے خواب جب دیکھو گے تو سیدھی سی بھائی دین کی بھلائی کے راستے پر آ جاؤ، اللہ تمہیں یہ علم بھی دے دے گا. جب علم آ جائے گا تو خوابوں کی تعبیر بھی آ جائے گی. واہ. لیکن سب کا ایک ہی وجہ، اگر اچھے خواب دیکھو گے مبشرات ہے، تو مبشرات کا ظہور جب دنیا میں ہوگا تو علم حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے کو درجہ جو ہے ہمیں دکھایا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، تو خواب کی تعبیر بھی علم ہے کیونکہ نبی کو دیا گیا ہے. اور بعض جگہ چھپانے کا بھی حکم ہے، جیسے نسبت یا کمال حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب خواب سنایا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع فرمایا کہ اس کو کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا. کیا بات ہے. ان چیزوں میں ان پر جتنے حالات گزرے اس درجے تک پہنچنے کے لیے ایک نبی کو اتنے عرصے لگ گئے. ہم لوگ رات کو خواب دیکھ کے صبح صاحب درجے والے بن جاتے. تو یہ چیزیں بھی ٹھیک نہیں ہے. انکار خواب بھی ٹھیک نہیں ہے، اور تعبیر علم ہے تو تعبیر والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خواب صحیح ہے یا غلط ہے. اور جو لوگ جھوٹے خواب سنائیں گے وہ گناہگار ہوں گے، اور جنہوں نے حضور کے اس کے علاوہ کوئی خواب دیکھ لیا، خواب بنا کر آ گیا، تو اپنے لیے تباہی کرے گا. اگلے صاحب علم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. بس 3 قسم کے خواب ہیں عوام کے لیے، ایک رحمانی، شیطانی اور نفسانی. نفسانی کا تعلق سوچ کے ساتھ ہے، اور شیطانی کا تصرفات کے ساتھ ہے. اور اس کے علاج بھی حضور نے بتا دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شیطانی خواب دیکھا تو بائیں طرف اعوذ باللہ پڑھ کے تھوک دے، بائیں طرف اور تھوک دے، بس آرام سے دائیں کروڑ پہ سو جائے، تو اس خواب کے ضرر سے بچا رہے گا. بسا اوقات آپ پر شیاطین جو ہے حملہ آور ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو رؤیا صادقہ والے ہوتے ہیں. بعض لوگ کے خواب سچے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے. تو وہ جو خواب میں دیکھے وہ اس صاحب معاملہ سے بیان نہ کرے، بلکہ اس کا صدقہ دے دیا کرے. ٹھیک. اور بسا اوقات شیطان خواب میں اس طرح کے تصرف مارتا ہے کہ آپ کو ایک چیز دکھاتا ہے کہ کل یہ کرو گا، یہ ہوگا، تو تم سب اٹھتا ہے یار یہ ہوگا. ان کو راستہ ملتا ہے تمہارے زبان سے، جیسے تمہارے زبان سے تم نے بول دیا وہ ہو جائے گا. تم کہ کچھ نہیں ہے، کیا باریکی ہے، تو وہ اس کا تصرف نہیں چلے گا، راستہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہ قول امر سے ہی ساری چیزیں چلتی ہے. تو منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے. تو اس بات یہ تو میں عام خوابوں میں آ رہا تھا، تو حضور کے چہرے میں نہ تصرف ہو سکتا ہے. ہاں کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ تو واضح. لیکن احادیث مبارکہ ہے، بعض اوقات عجیب عجیب نکتے ہوتے ہیں، خود بزرگوں نے بھی لکھا ہے. تو احتیاط یہی ہے، آج کل کسی کو تعبیر تو نہیں آتی، فوراً انکار کر دیتا ہے، اور بعض مصروفیت کی وجہ سے کہتے ہیں ہٹو یار. لیکن اس علم کے اندر یہ چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک ایسی چیز آتی ہے، ایک دباؤ سے آتا ہے، کیونکہ وہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار چھوڑ دو اسے، جاؤ. تو یہ بھی انسان معذور ہے کہ ہر وقت کے تعبیرات جو ہے نا ترشاب ہے کہ آدمی کو وہ جی خواب اچھے ہو تو بس وہ شروع ہو جاتا ہے روزانہ، آج میں نے یہ دیکھا، 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 آج میں نے یہ دیکھا. تو کبھی کبھی آپ جب کبھی ذکر اذکار کر رہے تھے یا مراحل طے کر رہے ہوتے تو اس میں آپ کو سیر کرائیے تاکہ آپ کا دل لگے دین کی طرف. کیا خوبصورت بات کہی، زبردست. تو کیونکہ خواب سے آپ کو فرحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے اچھے خوابوں میں، تو اس میں بھی آپ کو لے جایا جاتا ہے، سیر کرائی جاتی ہے، سب کرائی جاتی ہے. تو اس کو اس پہ لیا گیا کہ کبھی ہمارے ہاتھ تصوف میں سیر اللہ، سیر فی اللہ یہ چیزیں، تو یہ کش یا خواب میں انسان کو کرائی جاتی ہے، مراحل طے ہوتے ہیں. اصل چیز ان کو ذکر اذکار پہ توجہ دینی چاہیے، جو اس کی منزل مقرر کی ہے کہ بھئی یہ چیز پوری کر لو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ اس کی حقیقت ہے، بلکہ ہے ہی حقیقت. جب قرآن سے بھی آ گیا اور کتاب الرؤیا بھی آ گیا تو ہم انکار تو نہیں کریں گے، لیکن جھوٹ بولنے سے انسان پرہیز کرے. سچا خواب ظہور پذیر ہوگا، بس آسان سی تعبیر یہ ہے کہ اگر سچ ہے تو ہوگا، نہیں ہے تو نہیں، تو پھر تم نے بنایا ہے. بنا ہے.
اگر ہوگا تو پھر وہی ہوگا جو خواب میں دیکھا گیا ہے، جس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے پاس آیا وہی ہوگا. یہ آسان سی پہچان ہے، آسان سی پہچان ہے کہ سچ ہے تو ہوگا. اگر تو سچا ہے تو وہی ہوگا جو خواب میں دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور جو تو سچا نہیں تو وہ نہیں ہوگا. بس محض ایک بات ہوئی محض جو ایک ختم. بات ہے. تو یہ ہم اس کو اب جھوٹا نہیں بولیں گے، مگر انجام یہی ہے. جب عام خواب سچے ایک پیمانہ بناتے کہ عام خواب جو سچے ہوتے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوتے، وہ غضب پذیر ہوتے ہیں. صحیح. تو حضور نے فرمایا جو تم میں جتنا سچا ہوگا اس کے خواب اتنے ہی سچے ہوں گے. سچے ہوں گے. یہ اچھا یہ پیمانہ point جو ہے نا صدیقیت کا بتا دیا. ٹھیک. جو تم میں سے جتنا سچا ہوگا خواب اتنے ہی سچے ہوں گے. اب ہر کوئی اپنے خواب کو بھی یہ نہ کہے کہ میں یار سچ میرے خواب سچے ہیں. اب پتہ چلے نہیں، کہ وہ تو جتنے لوگ ہوتے ہیں یہ ہر کسی کو اللہ نہیں دکھاتا. ہاں یہ بات یہ میں آپ کو بتا دوں، سچے خواب جی سچوں کو ہی نظر آتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر سچے کو خواب نظر آنے چاہیے. یہاں جو خواب سے مراد ہے کہ جو تم میں جتنا سچا ہوگا یا جو تم میں جتنا صدیق ہوگا اس کو اتنا ہی خواب ہے. بس یہ معاملہ اصل تکوین کی طرف جا رہا ہے، تکوین کی طرف جا رہا. بس یہ وضاحت ہو جائے. سمجھئے اصل اس تکوین کی طرف جس کا آپ نے پوچھا تھا کہ جی وہ کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے آج سوال کا رخ اس طرف، مگر باتیں اس ساری میں اشارہ اسی طرف ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ صدیقین کی جماعت ہے، ان کی درجہ بندی ہے. تو کسی کا 40%، کسی کا 75% ہے، کسی کا 25% ہے. تو یہ احادیث میں مختلف کیٹیگری، کسی کا 46% ہے، چاہے پھر وہ کشف ہو کشف ہو چاہے چاہے کچھ بھی ہو، خواب خواب ہو. ٹھیک ہو گئی بات. تعبیر اس کی بھی ہے، کیونکہ کشف کے بارے میں جو کہتے ہیں جی نہیں اس کی تعبیر، اس کی بھی تعبیر ہے. تعبیر ہے بالکل. ہر چیز کی تعبیر ہے، اس کا پیمانہ ہے. اس کو بتانے جیسے آپ والے علیہ السلام نے پوچھا ابن سیاد سے کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا مجھے سمندر پہ تخت نظر آ رہا ہے کشف. تو حضور نے تعبیر دی، فرمایا کہ تجھے شیطان کا تخت نظر آ رہا ہے. واہ. یہی ایک صحابی اور رسول آتے اور حضور سے پوچھا آپ نے رات کیسے گزاری؟ فرماتے یا رسول اللہ میں 2 رکعت کے لیے کھڑا ہوں. پہلے جنت آئی، پھر جہنم آئی، میں نے پوری رات اس میں حضور نے فرمایا آپ نے ایمان کے ساتھ رات گزاری. سبحان اب یہاں ادھر اب یہ جو جنت اور جہنم کی وجہ سے ایمان کے ساتھ کیوں رات گزاری؟ اس لیے کہ یہ انجام کی جو جگہ ہے یہ کافر پہ بند ہے، ایمان والوں پہ کھلی کشف. یہ اچھی بات جی کہی آپ نے. کیونکہ جنت میں کافر تو نہیں جا سکتا نا، تو جب راستہ ہی بند ہے. تو جنت دیکھ آسمان پہ تو جہنم پہ انجام ہے، تو وہاں اللہ نے کیا فرمایا کافر پہ کہ تجھے ان کی جو نا جن کی نظریں موت کے بعد کھلیں گی. دنیا میں اگر یہ تو ہدایت یافتہ ہو جاتے، یہ قید ہے. تو خوابوں کے اندر کافی سے اشارات اور منزلیں بھی طے ہوتی ہیں، مگر یہ کوئی ماہر صوفی ماہر آدمی آپ کو بتا سکتا ہے، عام چٹو پٹو کا کام نہیں. یہی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے پانی کا صوفی اور کتنے پانی کا ہے. زبردست. ان میں یہ پوائنٹ موجود ہے. اور میں سمجھوں حضور نے پیمانہ آپ کے ہاتھ رکھ دیا، جو آپ کے اندر جتنا سچا ہوگا. تو یہ تو خواب دے گا، جو تعبیر دیتا ہوگا اس کا پھر کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر. سمجھ لے خود ہی. اس میں بھی علم کا جو ہے نا اللہ نے آنسر رکھا. تو تعبیر دینا جو ہے یہ عام کام نہیں، مگر یہ بھی ایک علم ہے. عموماً تو ہم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا جو گھر کے بھی تعبیرات دے رہے ہوتے ہیں، وہ خواب گمان پہ چلا جاتا ہے، اگر میں غلط نہ ہوں حضرت. ایسا ہی ہے بالکل. مطلب ہم کوئی خواب دے گے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے رحمانی ہے، خیالی ہے یا نفسانی ہے، وہ ہم نے دے دیا اور اگلے نے اس کی تعبیر پیش کر دی. وہ آپ والی بات تصرف، وہ خواب تصرف نکل گیا. خواب میں ایک قسم ہے کہ کسی کو آپ نے غلط خواب سنایا اور اس نے غلط تعبیر دے دی، وہ اسی سے تو یہ معلق ہے اسی تعبیر کے ساتھ. اگر اس نے اچھا خواب دیکھا، اس نے تعبیر بری دی تو واقع ہو جائے گا. ایک خواب ہے جو رؤیا صالحہ ہے جو تعبیر، ایک ہے صادقہ، یعنی بعض لوگ ایسے جو دیکھتے ہیں اس کو تم جو بھی دے دو وہ وہی ہوگا جو اس نے دیکھا ہے. صحیح. یہی ہے نا، کہیں حضور نے دیکھا ہے تو مثل ظہور ہوتا تھا وہی سے پہلے، اور کہیں جب وہی آ رہی تو حضور نے دیکھا. حضرت اکرمہ تو نسل پہ بھی جا رہا ہے، نسل پہ بھی جا رہا ہے. ٹھیک. تو دونوں ثابت ہے، صالحہ اور صادقہ، بس یہ فرق ہے اس کے اندر. اور یہ روایت ہے جیسے ایک شخص نے خواب دیکھا، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یا کسی کا واقعہ، اس نے خواب دیکھا کہ میرا ایک پاؤں مشرق میں دوسرا مغرب میں. ابھی کسی دوست سے نااہل سے ذکر کر اس نے کہا اچھا بیچ میں پھٹا نہیں، وہی 2 ٹکڑے ہو گیا، کیونکہ اس نے اس کو غلط تعبیر دی. کچھ چیزیں ایسے ہم نے خود بھی نوٹ کیے. کسی نے جی کہ بھائی میرے اور میرے گھر والے سب عمرے پہ گئے، خاتون نے بھی وہ تیرا ابا مرے گا. واقعی وہ اس کا انتقال ہو گیا اس کے والد کا، حالانکہ اس کی یہ تعبیر نہیں تھی. اس کی تعبیر یہ تھی کہ ان کے گھر والے تو اس لیے منع کیا کہ نااہل کے سامنے خواب
مت سناؤ. اب اٹھ جاتے جی صبح میں نے آج دیکھا تو یہ بات چیزیں، یہ سراری چیز ہے، اس کو چھپائے اور کسی صحیح منجے میں جو خواب کی تعبیر، ایسے بھی الو پلو کو نہ جانتا تو اس سے خواب کی تعبیر پوچھے. پروگرام کا وائنڈ اپ کرنے سے پہلے اسی سوال میں ایک چھوٹا سا سوال جو آپ نے بھی بات کہی، جہاں پر آپ نے اختتام کیا اس بات کو، کسی صحیح کو، ٹھیک ہے، اگر عام انسان کسی اٹھ کے پاس جائے، جیسے کہ مسجد کے امام کو بتا رہا ہو یا کسی کو یا کسی مفتی کو بتا رہا ہو، تو ان کے لیے آپ کیا مطلب اشارہ دیں گے یا کیا ان کو نصیحت کریں گے کہ جا کر ان کو صحیح عالم بھی تو نا؟ صحیح عالم تو جا کے اپنے علماء کو کہتے، علماء زیادہ بہتر بھی اس میں جانتے کہ وہ بتا دیتے کہ بھائی مجھے نہیں آتی تعبیر. صحیح. آپ علیہ السلام کا سنت طریقہ یہ تھا کہ فجر کے بعد جو ہے آپ خواب سنتے تھے، یہ سنت ہے. کسی نے اگر کوئی اچھا خواب دیکھا ہو تو ہمیں سنائے، یہ سنت ہے. تو صدیقین نے سرا صحابہ جو دیکھتے تھے تو بتاتے تھے. تو ائمہ کرام کو جو ہے نا، کیونکہ یہ عوام کی نہیں، تو اس فن میں ان کو ماہر ہونا چاہیے. تو میں نے آپ سے کہا نا، سیدھی سی آسان سی بات ہے، وسوسہ ہے، خیال ہے، صحیح، کشف ہے اور خواب ہے. خواب، وسوسہ ہے، خیال ہے، کشف اور خواب ہے. بس یہ چیزیں ظنی ہے. اب اس میں تم تمیز کرو، پھر اس میں کون سی چیز خواب میں رحمانی ہے، شیطانی ہے، نفسانی ہے، کشف میں کون سی رحمانی ہے، شیطانی ہے، خیالات بھی اسی طرح. وسوسہ تو ہے ہی شیطانی، صحیح، کیونکہ وسوسہ ہے، واردات القاء، یہ الگ چیز ہے. لیکن کشف میں بھی تینوں چیزیں، نفس ہے، رحمانی اور شیطانی. اس کو آپ نے پرکھنا، اسی کو علم کہتے ہیں. یہی بات علم، یہی وجہ کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا جی میں اپنے بچے کو ذبح کروں، پاگل صبح اٹھ گیا بچے کو ذبح کرتا ہے، شیطان اس کو یہ گمراہ. حالانکہ اس خواب کی تعبیر یہ نہیں، اسے مینڈا ذبح کرے، اس سے اس کو فیض ملے گا. کسی نے خواب میں دیکھا جی میں اپنے بچے کو ذبح کروں یا فلاں کو، تو اس کی تعبیر صرف یہی ہے کہ وہ کوئی مینڈا ذبح کرے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے بدلے مینڈا ہے تو بھی مینڈا ذبح کر. صحیح، بالکل. تو کیونکہ شیطان اس نے تصرف مارتا ہے، تو شیاطینی خواب ہوتے ہیں اور یا رحمانی، تو اس میں پتہ چل جاتا ہے. تو اگر وہ بلا ہے تب بھی ختم، اور اگر شیطان نے اس کو وار مارا تو تب بھی ختم. رحمانی ہے، نفسانی ہے، جو بھی ہے، تو تینوں صورتوں میں وہ صدقہ اس کو اس سے ہٹا دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سوال جو پوچھا گیا تھا اس کے ساتھ ہی ساتھ خواب، کشف، خیال، یہ تینوں باتیں واضح کی گئیں. پوچھا جن ہستی کے بارے میں گیا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اللہ ہمیں بدگمانیوں سے، تہمت و بہتانوں سے بچائے. ایڈیٹنگ سے مراد، میں ذرا عام لینگویج میں کہوں گا، ایڈیٹنگ سے مراد وہ کہ ہم خود سے کوئی باتیں گڑھیں، خود سے کوئی مشکاشفے گڑھیں، خود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی پیغمبر کے حوالے سے کچھ بھی اپنا بتا کر ہم تو وہاں پر ایک توجہ حاصل کر لیتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ ٹھکانہ جہنم ہو رہا ہے. جیسے کہ حضرت نے بہت خوبصورت بات کہی. سوال ایک کیا تھا، مگر الحمدللہ یہ ہوتا ہے کسی صاحب علم کے ساتھ بیٹھنے کا. آپ 100 کتابیں پڑھ لیں. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ میری ماں کی دعا پوری ہوئی کہ آج اس جگہ پر بیٹھ کے صاحب علم کے ساتھ بیٹھ کر کتابیں اگر نہیں پڑھی اس سے محروم رہا، کیونکہ صاحب کا فیلڈ جو میری تھی. مگر اب آ کر اللہ رب العالمین نے جو یہ جگہ بخشی ہے مجھے، تو میں اگر شکرانے کے نوافل سجدے بھی ادا کروں تو یہ بھی کم ہے. الحمدللہ رب العالمین. بہت باتیں، بہت نقطے اس میں واضح ہوئے، اور میں شکر گزار ہوں اللہ رب العالمین کا کہ اللہ نے مجھے یہ پلیٹ فارم بخشا. اس کے قابل نہیں تھا مگر رب نے بخش دیا ہے. یہ میری ماں باپ کی دعا اور میرے شیخ کا ہاتھ میرے سر پر، اس لیے ورنہ بندہ خاکسار تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ ایک قدم اٹھا کے دوسری قدم پہ کہیں پہنچ جائے. پہنچاتا ہے نا تو شیخ کامل کا ہاتھ ہوتا ہے سر پر. تو اس سوال نے کافی چیزیں اجاگر کر دی. ایک تو آپ اٹھ کے نا کسی کو خود سے خواب نہ دیں. مجھے تقریر کرنے کا شوق نہیں، مگر باتیں واضح کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ اس میں سے ویور جو ہوں گے جو مجھ جیسے ہوں گے، جو دنیاوی باتیں سمجھتے ہوں گے، جو کتابی اور اتنی دلائل والی باتیں نہ سمجھے، جو مجھ خصیص دماغ میں جو چھوٹی سی بات آئی ہے وہ آپ سے شیئر کروں. آپ سب سے نہیں، ان سے جو میری طرح ہیں، جو نہیں سمجھ پائے، تو ان کو یہ کہوں سب سے چھوٹی سی بات، جب آپ خواب دیکھیں نا تو کوشش کریں کسی صاحب علم کے پاس جائیں. ہر کسی کو نہ سنائیں. کسی نے دے دیا نا چھوٹا سا بھی ادھر کا، تو بھائی آپ ادھر ہی نکل لو گے. اب اتنی بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں، تو اللہ میں بچائے، اللہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بے ادبی سے بچائے. آمین ثم آمین.
تو مجھے اجازت دیجیے، مگر اجازت سے یار آپ لوگوں کو بار بار بولنا پڑتا ہے میرے بھائی، اب تو آپ سمجھ بھی گئے ہو، اب تو یہ کروں تو اس سے سمجھ جایا کرو کہ یار یہ کہنے والا کیا ہے، حکم نہیں دے رہا، ریکویسٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ریکویسٹ یہ جب یہ دباؤ نا، ٹچ آج کل کو ٹچ کا زمانہ ہے، لال والا بٹن ہوگا، سبسکرائب ہوگا، اس کو آپ کلک کریں گے، پھر اس کے برابر میں ہوگی نا ٹنگ گھنٹی، جب آپ اس کو کلک کریں گے اس پہ آل آئے گا، تو آپ اس کو بھی کلک کر دیں گے۔ جب آپ وہ کلک کریں گے تو اس سلسلے میں، اس سفر میں آپ ہمارے ہمراہ ہوں گے، جو علم کی باتیں کھلیں گی نا تو اس کا فیض اور روشنی جو ہوگی نا وہ آپ تک بھی پہنچے گی، اور انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ رب العالمین کے حکم سے، بزرگوں کی دعاؤں سے آپ بدگمانیوں سے اور اشکالوں سے بچیں گے، اور انشاءاللہ یہ علم کی روشنی گھر گھر پہنچے گی۔ تو آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، آپ کی فیڈ بیک چاہیے، اور آپ کی قیمتی رائے جو آپ سمجھتے ہیں، یا مجھ بے ادب کو ادب نہ ہو، یا کچھ بھی ہو، یا جو آپ خود حضرت اقدس سے، مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پلیز وہ آپ کمنٹ میں بتائیں، اور انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو ملیں گے۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اور دعا کیجیے ہمارے شیخ کے لیے، سلسلے کے لیے، اس چینل کے لیے، کہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں، اور آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے میری ٹیم کی طرف سے، حضرت کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔